بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں خالد بن ولید، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا نام دیا تھا، یہ اس کی داستان ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کی 17ویں قسط ہے۔ تو دوستو، یہ واقعہ جولائی 625 عیسوی کا تھا، جو خالد بن ولید کو یاد آ رہا تھا دوران سفر مدینہ کی طرف۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹھیس محسوس کی۔ خالد بن ولید نے حبیب اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی تھی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو حبیب اور زید کی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندگی پیدا ہو گئی تھی۔ جنگجوؤں کا شیوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجوؤں کی زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو صحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو انہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے۔ وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا تھا۔ خالد نے کہا، اور اس میں یوحاوا یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا تھا۔ یوحاوا جادوگر نہیں ہے۔ ایک سردار نے کہا کہ بھائی کو بھائی کے ہاتھ ذبح کرا سکتی ہے، کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا، نہیں۔ ایک بوڑھا سردار بولا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودی کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدت کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا۔ خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یوحاوا مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینہ اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اٹھا پڑیں گی۔ مسلمان اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا تو اور میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا تو جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں۔ خالد نے کہا، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ ایک اور سردار نے کہا، وہ اپنی یوحاوا جیسے دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یوحاوا کا کردار خالد بھلا نہیں پا رہا تھا اور 4 برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی اوپر اٹھتی چلی آ رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اتر رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 فرلانگ چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہیں مخروطی ٹیلے کھڑے تھے۔ یہ ریتلی مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ 4-5 غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر مار، پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔
इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद इन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। इसने गर्दन तानी और खर जमीन पर मारने लगा। वहीं साकत और जा हो गए बाकी, और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग खड़े हुए और खालिद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार दो ग्रोहों में बट गए थे। इनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत इत्तेहाद वाली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी और सलारी को तकसीम करते थे, लेकिन खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी, इस वक्त अहले कुरैश नफाक के रास्ते पर चल निकले थे। खालिद को यह सूरत सख्त नागवार देती थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपस का तफाक दुश्मन को तकवीत दिया करता है? खालिद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा था, क्या आपने कभी सोचा है कि इस नफाक को इत्तेफाक में किस तरह बदला जा सकता है? बहुत सोचा है खालिद, अबू सुफियान ने उकताए हुए से लहजे में कहा था। बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि बाज के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकाला जाए? हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है, खालिद ने कहा था। मैं यही तजवीज आपके सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है, वो अब समझने लगे हैं कि हम नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का जरा अपने दिलों में बिठा लिया है, डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और इनमें से 2 को आपके हाथों मरवा कर हमारी शक्ल सूरत में बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को खत्म करके ही दम लेंगे। हमारे पास जवाज मौजूद है, अबू सुफियान ने कहा था। मैंने उहद की लड़ाई में आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी, हमने उहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया। मैंने मोहम्मद से यह भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बदर के मुकाम पर ललकारेंगे। हाँ, मुझे याद है, खालिद ने कहा। इधर से उमर की आवाज आई थी। इसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। आवाज तो उमर की थी, अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जख्मी थे, ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते थे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजता हूं कि फलां दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने इंजाम को पहुंचो। दोनों एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीना भेजा जाए। दूसरे दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोश और खरोश के साथ ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतजर थे। इन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। इनके दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत बारूद की तरफ भरी हुई थी, जो एक चिंगारी की मुंतजर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिया और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर जवाब ले आए। खालिद को याद आ रहा था कि वो इस रोज किस कदर मुतमिन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकदर पैदा हो गया था वो साफ हो गया था। खालिद भड़ाकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन इसने तहिया कर लिया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल करेगा। नाउजुबिल्लाह। यहूदी एलची जवाब लेकर आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को ललकार का कबूल कर लिया था। अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 626 ईस्वी का दिन था। लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी, इससे बहुत कम हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुशक गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी जितनी इसके 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने इस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू ना समझा। इससे याद ने
خالد کو شرمسار سا کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداران کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا ہے۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینہ میں یہ افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف اور ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی، کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیوں نے ناروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سرال نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ہم یہ قسط یہیں پہ روکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط 18ویں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔